ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، ایک دل اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے کیسے رنج میں سبحان اللہ۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو وظیفہ سمجھا ہے، وظیفہ پایا ہے، بڑی ہی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے، آپ کی کوئی بھی کلام ہے، کوئی بھی شعر ہے، یا تو وہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، یا معجزے کی طرف، یا اس میں قرآن پاک کی آیت، اس کی ترجمہ، اس کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے۔ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، کہ صحابہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حاجت ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے۔ اس پر طویل معجزات اور طویل احادیث ہیں، لیکن یہاں پہ صرف اتنی بات کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، کبھی حضور کا ذکر کیا، کبھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، حضور یہ مسئلہ اٹک گیا ہے تو کچھ کر دیجئے، وہاں سے جیسی توجہ ہوگی مسئلے حل ہو جائیں گے، وہاں سے جیسے ہی کرم ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو،
میں جڑیاں کدی اس رستے میں لنگ مار تیری دید نو حسرت نغم بڑیاں تیرا نوری ذکر جدوں ہووے میرے غم دا مداوا بڑھ جاوے انج ہجر دی رات دو چمکاوے جویں روشن ہوون گم جڑیاں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو کہ یہی کہ سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے ان کی حصار کوئی کیسے کوئی ایسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے یہ ناز انداز دارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے لگے ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے یہ نسبت سرکار کا اعجاز ہے ورنہ طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے میرے کریم سے گئے خطرہ کسی نے مانگا 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 دریا
بے بہا دیے گئے میں کہ ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں بے بہا دیے گئے مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگ پائیں گے سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے سبحان اللہ جن کی توجہ نہیں ہے وہ بھی کہیں سبحان اللہ لب واغ آنکھ بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک دے کی گئے مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے گئے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں بے بہا دیے ملک سکھ کی شاہی تم کو رضا مسلم سبحان اللہ یہ مقطع ہے جو وقار بھائی نے بھی نام لیا ہے شاعر کا ہند کے ایک بڑے شاعر انہوں نے لکھا ہے داغ دلوی صاحب کلام آپ کے برادر اعلیٰ حضرت اپنا لکھا ہوا کلام یہ بڑے شاعر تھے ان کو دکھانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ میرا لکھا ہوا کلام بھی ذرا دکھانا اور پوچھنا تاثرات لینا
مقطع نہیں لکھا. تو داغ دہلوی صاحب نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بارگاہ میں اتنا خوبصورت کلام پڑھا تو آپ نے مقطع خود لکھا. کہتے ہیں ملک سکھ کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سکھ کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سکھ کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ جس راہ جس راہ جس راہ جس راہ چل دیے ہیں، پوچھے بسا دیے